دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل QAA ریئیکٹ اسٹوڈیو پر۔ دوستو آج قاری احمد علی صاحب بیان فرمائیں گے جو کہ بیان بہت ہی بہترین اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ بیان دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا خوبصورت بیان۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے مل کر بیان سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ آج آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ہمارے نبی کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں ایک صحابی ہے، پورا مجمع بولے نا، مکے میں ان کا نام ہے حضرت سلیمہ۔ ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ صحابی ہے، 22-24 سال کی عمر ہوگی۔ نام کیا ہے؟ سلیم، اور غریب صحابی ہے۔ ان کا کام کیا ہے کہ مکے میں جو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں نا، جیسے جانور ہوتے بکرے بکریاں ہوتی، اب کسی کے سمجھو کہ 25 ہے، کسی کے 50 ہے، کسی کے 100 ہے، یہ حضرت سلیمہ روز صبح میں مکے کے تمام مالداروں کے پاس جاوے، ان کے جانوروں کو لیوے، اور ان کا کام تھا پورا دن جانوروں کو جنگل میں لے جانا، چرانا، اور جب شام سورج ڈوبنے لگے تو جانوروں کو واپس کر دینا۔ بولو جانوروں کو۔ تو اب حضرت سلیمہ، پھر سے بولو نا وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ نہیں پیار محبت سے بولے نا، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمہ۔ 20-22 سال کی عمر ہے، غریب ہے، بس ان کا کام ہی یہ کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا، ان کے جانوروں کو لینا اور اس کو جنگلوں میں چرانا، اور چرانے کے بعد پھر ان کو شام کو پہنچا دینا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمہ آئے، سب جانوروں کو لیا اور وہاں مکے کے جنگل میں گئے۔ بولو کہاں پر پہنچے؟ مکے کے جنگل میں پہنچے، اور روزانہ کی عادت تھی، سارے جانور چل رہے ہیں، حضرت سلیمہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، بھائی ایک لکڑی ہاتھ میں ہے، وہ لے کے نگرانی کر رہے، اور سارے جانور اپنا چل رہے۔ ان کی تو روز کی عادت ہے، 20-22 سال کی عمر ہے، جوان ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا، بھائی بھیڑیا سمجھتے ہو نا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا، یعنی اپنے منہ میں لے لیا۔ بس حضرت سلیمہ نے دیکھا، ارے حضرت سلیمہ گھبرا گئے کہ یہ جانور، یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا، میں مالک کو کیا جواب دوں گا؟ ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے۔ بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے، ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا، اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی وہ چھوٹ گئی۔ بولو بکری تو بچ گئی، ارے بولو بکری تو بچ گئی۔ لیکن دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا، وہ جانور ہے بھیڑیا، ارے بولو وہ بھیڑیا جانور ہے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اور اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ جانور یوں پیچھے مڑا، اور پیچھے مڑ کر سلیمہ کو کہتا ہے لیما ضربتنی، عربی زبان میں لیما ضربتنی، تم نے مجھے کیوں مارا؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ تو حضرت سلیمہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جانور بولے تو گھبرا کے چلے جائے۔ حضرت سلیمہ نے بڑی ہمت سے کہا ہاں میں نے مارا، اس لیے کہ تم نے میرے اندر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا، اس لیے میں نے مارا۔ اور حضرت سلیمہ نے کہا وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا، اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا۔ تو بھیڑیا کہتا میں نے ایک غلطی کی، اتنا زور کا تم نے مجھے مارا۔ بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی، بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا، ایک غلطی ہوئی، تم نے اتنا زور کا مجھے مارا۔ حضرت وہ بھیڑیا کہتا ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا، تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی؟ تو حضرت سلیمہ کہنے لگے میں نے کیا غلطی کی؟ میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا، میں نے کون سی غلطی کی؟ ارے وہ بھیڑیا نے آواز بلند کی، بولو سبحان اللہ، کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں۔ ارے بولو نا سبحان اللہ، مکے میں محمد آ گئے ہیں، آسمان سے قرآن اتر چکا ہے، حضرت جبرائیل آ گئے ہیں، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم کب اسلام قبول کرو گے؟ تم کب اسلام قبول کرو گے؟ اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے، ارے میں نے تو ایک بکری کو اپنے منہ میں دبوچا تو تم ناراض ہو گئے، تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ مکے میں محمد آ گئے، آسمان سے قرآن اتر گیا، آسمان سے جبرائیل آ گئے، لیکن اب تک تم نے ایمان قبول۔ وہ حضرت سلیمہ کو احساس ہوا کہ بات تو برابر ہے، وہ ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ رکھ دیا، اور بھیڑیے کو کہا آج میں وعدہ کرتا ہوں، بولو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام ہو جائے گی سارے بکرے بکریاں دے دوں گا، ارے جس مالک کے بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا، اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ہاتھ پر جا کے ایمان قبول کر لوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا؟ کب جاؤ گے؟ متا تزم، کب جاؤ گے؟ کہا شام کو بس سارے بکرے بکریوں کو حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا۔ وہ بھیڑیا کہتا شام تک موت آ گئی تو
بھائی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ارے شام کو کیوں جاؤ گے؟ ابھی جاؤ، ابھی ہم نے تمہیں کلمہ بتایا ہے، محمد کا پتہ بتایا ہے، جاؤ جا کے محمد کے ہاتھ میں ایمان قبول کر لو۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا ابھی جاؤں گا تو یہ جانور کو کون سنبھالے گا؟ بھائی اتنے بہت جانور ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ میں سنبھالوں گا۔ ارے کیا کہتا ہے؟ میں؟ تو حضرت سلیمہ نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو دبوچ لیا، ارے میں تھا تو تم نے میری ایک بکری کے اوپر حملہ کر دیا، میں نہیں ہوں گا تب تو میدان پورا صاف ہو جائے گا۔ ارے وہ بھیڑیا کہتا ہاں دبوچا تھا، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، اب ایمان کی محبت آ گئی ہے، اور جب ایمان کی محبت آتی ہے تو جنگل کے درندے بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے میں حفاظت کروں گا، تم جاؤ۔ بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، دوڑے دوڑے بولو نا سبحان اللہ، بولو دوڑے دوڑے حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے، اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی، این محمد این محمد این محمد، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے؟ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے، اور کیا ہوا؟ پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ اور وہاں کون بیٹھے؟ حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر بیٹھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت بلال بیٹھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے۔ ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا دیکھو 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 سلیمہ آ رہے ہیں، دیکھو سلیمہ آ رہے۔ آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا، میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ اور سلیمہ جب آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی، ایسا ایسا ہوا۔ سلیمہ کہتے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے، ہمارے نبی بھی سامنے، اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی، کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا، جاؤ وہاں تمہارے جانور ہے، جانور کو مالک تک پہنچا دو، پھر بعد میں میری ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ اور ڈنڈا ہوتا تھا، تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا۔ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ تو وہ جانور، وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے، یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو، اللہ کا شکر مانو، آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضرت سلیمہ بہت روئے، حضرت سلیمہ بہت روئے، وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا، بہت روئے، کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا، میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا، آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا، مجھے کچھ کہہ کر چلا جا۔ حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی، ہم کو بھی بول کر چلا گیا۔ ارے بولو کن کو بول کر چلا گیا؟ کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے۔ وہ بھیڑیا جانے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، اے میرے پیاروں بھاٹینا والوں، کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے۔ وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا، قد افلح من زکا محمدا، قد افلح من زکا محمدا، وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا، اے لوگوں سنو، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ اور بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے۔ پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا لیکن دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ آج میرے دوستو دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟
सच बताओ ना हमारा क्या हाल है? कोई आदमी को सुकून नहीं है। अरे बोलो ना अल्लाह की कसम, हमको सुकून नहीं है, हमको चैन नहीं है। अल्लाह ने हमको घर दिया है, अल्लाह ने बीवी दी है, अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, अल्लाह ने खाने पीने का दिया है। ए अल्लाह की कसम अल्लाह ने हमको भूखा नहीं सुलाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ने हमको प्यासा नहीं तड़पाया, अल्लाह की कसम अल्लाह ने हमारे कपड़े नहीं छीने। लेकिन बताओ चैन और सुकून है जिंदगी में? क्यों नहीं है? इसलिए कि जो दामन हमको थामना था हमने नहीं थामा। आज कौन कौन इरादा करता है? पक्का इरादा करे भाई, पक्का इरादा करे और साथ में बोले भाई मुस्तफा का दामन। नहीं, बुलंद आवाज से बोले मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से बोले मुजतबा का दामन। अरे बोले मुर्तजा का दामन, कलीमुल्लाह का दामन, हबीबुल्लाह का दामन। और साथ में कह दो भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब पक्का इरादा करें कि जिएंगे तो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ना, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मरेंगे तो आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी की शान बताऊं आपको? सुनना है आपको? शान सुनना है? दो बातें बताऊंगा। आपने एक नबी का नाम सुना होगा, हजरत मूसा। बोलो जल्दी बोलो, सुना कि नहीं सुना? सुना ना? कहां जाते थे? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोल दो ना, कहां जाते थे? किससे बात करते थे? एक दिन हजरत मूसा ने जैसे पहाड़ पे गए ना, अल्लाह ने कहा ए मूसा कोई सवाल मत पूछना, आज कोई सवाल मत पूछना, मैं सवाल पूछने वाला हूं, पहले ये बता जवाब देगा कि नहीं देगा। अल्लाह ताला पूछ रहे मूसा मैं सवाल पूछूंगा, तुम जवाब दोगे कि नहीं दोगे? हजरत मूसा ने इतना प्यारा जवाब दिया, अल्लाह आज तक जवाब मैं अपनी तरफ से थोड़ी देता हूं, अल्लाह तू तौफीक देगा तो मैं जवाब दे दूंगा, नहीं आएगा तो तुझी से पूछ लूंगा, भाई नहीं आएगा तो तुझी से पूछ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पहला सवाल है, सब बोलो सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह ने पहला सवाल पूछा, ए मूसा बताओ कयामत आएगी कि नहीं आएगी? आप लोग भी बोलो ना हाँ या ना, नहीं बोलो ना, कयामत आएगी कि नहीं आएगी? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ये सवाल पूछा ना, कयामत आएगी कि नहीं आएगी, हजरत मूसा ने कहा आएगी, कयामत आएगी, इसलिए तूने आसमान से जो किताब मुझे दी है ना तौरात, उसमें लिखा है कि कयामत आएगी, और हमारे कुरान में भी लिखा है। अरे बोलो हमारे कुरान में भी लिखा, पढ़ो ना मेरे साथ में पढ़ो, कयामत आएगी कुरान पाक में लिखा। अल्लाह ने फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराका मल क़ारिअ। पूरा मजमा बोलो कयामत। चलो पहला सवाल कयामत आएगी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ कयामत आएगी। अल्लाह ने दूसरा सवाल पूछा, अल्लाह ने कि कयामत में क्या क्या होगा? अरे बोलो ना कयामत में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह कयामत में क्या होगा? आसमान फट जाएगा, बोलो आसमान फट जाएगा, जमीन फट जाएगी, पहाड़ पाउडर पाउडर हो जाएगा, और सारे लोग अंधेरा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कयामत में क्या क्या होगा, और कुरान में भी लिखा है, पढ़ो मेरे साथ में। अल्लाह ने फरमाया इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वुहूशु हुशिरत। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरज को लपेट दिया जाएगा, अरे सारे सितारे जगमगाना बंद कर देंगे, अरे चांद को बेरोशनी कर दिया जाएगा, आसमान फट जाएगा, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएगा। ये कब होगा? कितने सवाल हो गए? अब अल्लाह ने आखिरी सवाल पूछा, ए मूसा कयामत में तेरे बचने का रास्ता क्या होगा? पहला सवाल तो बहुत आसान था, कयामत आएगी तो क्या बोले? आएगी। कयामत में क्या होगा? वो भी जवाब दे दिया। अब अल्लाह ने तीसरा सवाल पूछा, मेरे पैगंबर मूसा कयामत में जब सब फट जाएगा तेरे बचने का रास्ता क्या होगा? तो हज़रत मूसा सजदे में गिर गए, कहा अल्लाह नहीं मालूम, कहा अल्लाह नहीं मालूम, सजदे में गिर गए, रोने लगे। वो पहाड़ पे सजदे पे गिर गए, रोने लगे, कहा अल्लाह मेरे को नहीं मालूम। अल्लाह ने क्या फरमाया, आज बताता हूं बचने का रास्ता क्या होगा, आज बताता हूं बचने का रास्ता क्या होगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदे से सर उठाया, कहा अल्लाह बता दे, अल्लाह बता दे कयामत में बचने का रास्ता क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया जब कयामत का दिन हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, मेरे आखिरी नबी मोहम्मद को ढूंढने चले जाना। जब कयामत का दिन हो, नफ्सी नफ्सी का आलम हो, मेरे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ढूंढते रहना। जहां तुझे मिल जाए उनके चेहरे अनवर को देखकर एक बार दरूद पढ़ लेना, तू नहीं जो भी पढ़ेगा मगर हिसाब किताब के जन्नत का फैसला कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों अब बताओ भाई, सारे दूसरे नबी भी हमारे नबी को देखकर दरूद पढ़ेंगे?
अरे बोलो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह ताला ने 2,24,000 पैगंबर भेजे हो, या एक रिवायत में अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर भेजे, या एक रिवायत में अल्लाह ने 65,000 नबियों को भेजा, या पूरे कुरान में अल्लाह ने 25 पैगंबरों का जिक्र किया, मगर हम सीधा ठोक कर कहते हैं जितने नबी आए मुक्तदी बनकर आए, अल्लाह ने हमारे नबी को सबका इमाम बनाकर भेजा है। इससे मेरे दोस्तों बात खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात इस पर आ जाओ, हमें क्या करना है। कौन कौन तैयार है भाई? क्या करना है? करेंगे इंशाअल्लाह। भाई दरूद तो पढ़ना है ना, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन एक काम सुन लो, फिर दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार हो ना? सुनने के लिए तैयार हो ना इंशाअल्लाह? कौन कौन तैयार है भाई? ये काम कर लो, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी। कौन कौन तैयार है भाई? हाथ ऊपर करे, बोलो इंशाअल्लाह। करेंगे, बोलो करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, बिल्कुल सुनने जैसी बात है, बहुत सुनने जैसी बात है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, 3 लोग मुझे ऐसे लगते हैं जिनका ईमान बहुत कमजोर है। 3 किस्म के लोग ऐसे मिलते हैं जिनका ईमान, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जिनसे हम मोहब्बत करते माशाअल्लाह। रजब महीने में हम उनसे बहुत मोहब्बत करते, रजब महीने में हम उनके लिए लोगों को जमा करते। ये इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की कसम, किताब उठाओ, किताब उठाओ। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका ईमान, नंबर 1, जो 5 वक्त की नमाज तो पढ़े, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, मैं कहता हूं भीतर भी, कहते जो 5 वक्त की नमाज तो पढ़े मगर जब वजू करे तो मिसवाक न करे। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ता है, लेकिन नमाज से पहले जब वजू करता है तो, मैंने आवाज से बोलो तो, अहमदाबाद वालों, 5 वक्त की नमाज पढ़े मगर वजू में मिसवाक न करे तो इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते उसका ईमान कमजोर है। यहां तो कितने बैठे जो फजर की नमाज ही नहीं पढ़े, उनका ईमान का क्या हाल है? जब नमाज पढ़ रहा है, नमाज से पहले वजू में मिसवाक न करे तो ईमान कमजोर है। तो जो सिरे से नमाज ही न पढ़ता होगा, कितनी हमारी माँ बैठे, कितने हमारे भाई, फजर नहीं, कोई ईशा नहीं, कोई इधर कोई उधर, उनका ईमान का क्या हाल होगा? इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वलियों के वली, जो हजरत हुसैन शहीद करबला के परपोते, वो जो कहेंगे अल्लाह की कसम, कलंदर हरचे गोयत दीदा गोयत, अल्लाह का वली जब कोई बात कहता है तो डंके की चोट पर कहता है। और वो कहते हैं कि अगर वजू में मिसवाक न करे तो ईमान कैसा है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही मानो, सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे का जो फजूल काम में लगाओ, फजूल बेकार काम में लगाओ, न दुनिया न आखिरत, जिसको कुरान करीम ने फरमाया, खसिरत दुनिया वल आखिरत ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कोई ऐसा काम करे न दुनिया मिले न आखिरत मिले, इससे बड़ा नुकसान उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते, जो फजूल काम में लगे कि दुनिया भी नहीं आखिरत भी नहीं, फरमाते उसका ईमान भी बहुत कमजोर है। अरे बोलो उसका ईमान भी, हमारे अंदर ये बात है कि नहीं? फजूल, अरे है कि नहीं फजूल? क्या फजूल क्या है? ये तुम्हारे जेब में मोबाइल फजूल है कि नहीं? फजूल है कि नहीं? ये मोबाइल में आप देखो ना, दुनिया ना, ये बैठा है, ये देखे जा रहे हैं, ये शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखे जा रहा है। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला हमको? भाई कोई उछल रहा है, कोई कूद रहा है, कोई उछल रही है, कोई कूद रही है, कोई नाच रही है, कोई नंगापना बता रही है, किसी के आधे कपड़े हैं, कोई हंसी कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, और हम देखे जा रहे हैं रात को 11 बजे से 12, 12 से 1, 1 से 2। मेरे दोस्तों, कोई बोले न बोले, इमाम जाफर सादिक कहते ये सो जावे तो अच्छा है, वरना ईमान खत्म हो जाएगा। ईमान कमजोर है, इसका ईमान बहुत कमजोर है। मेरे दोस्तों, आज से तौबा करो, फजूल काम नहीं करेंगे। कितनी बातें हो गई इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की? 2। और तीसरी बात क्या कही मालूम है? उसका ईमान बहुत कमजोर है जो अपने बाप दादा की तारीफ कर रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहा। जैसे हम लोगों की आदत है, ओ अहमदाबाद में मेरे अब्बा और मस्जिद बनाए थे मेरे अब्बा ने, और मेरे दादा, अरे यहाँ का जो पूरा इलाके में देखो, हाफिज नजर आते, कारी नजर आते, आलिम नजर आते, जितने नजर आते ना, वो सब मेरे दादा, वो मेरे परदादा, वो मेरे शक्कर दादा, वो मेरे अब्बा। तो तू क्या कर रहा है? तेरे तो चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, तेरे तो जेब में मिसवाक भी नहीं है, तू तो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ता,
میں نہیں کہتا, امام جعفر صادق کہتے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا, اور بے شک ہوں گے, ابا بہت اچھے ہوں گے, دادا بہت اچھے ہوں گے, سکر دادا پر دادا بہت اچھے ہوں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب کیا. پیدرم سلطان بود, میرے ابا بڑے بادشاہ تھے, تو کیا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ. امام جعفر صادق فرماتے اپنے آپ کو بناؤ, نہیں بناؤ گے تو تمہارا ایمان کمزور ہے. اس لیے میرے پیاروں, میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ میرے پیاروں, ہمارے آقا بولو نا, تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو اللہ کی قسم سب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج کون کون تیار ہے؟ یہ میں نے اللہ کے ولی کی بات کہی. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا خلاصہ کیا تھا کہ جو دعا میں نے پڑھی مسبحات سبع میں نے پڑھی, آپ بھی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یاد ہو گئی آپ کو؟ یاد ہو گئی؟ نہیں یاد ہوئی تو ایک بار پھر پڑھ لو میرے ساتھ میں. یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعا مسبحات سبع پڑھتے جاؤ, اللہ سے مانگتے جاؤ, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا, مگر کنڈیشن وہی ہوگی کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی. کون کون تیار ہے پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. یعنی آواز سے بولو نا, محبت کریں گے انشاءاللہ. اور جو نبی سے محبت کرے, نبی سے محبت کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ, اللہ اس کو وہ عزت دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے آپ حافظ قرآن کو دیکھو, قاری قرآن کو دیکھو, عالم قرآن کو دیکھو, آپ دیکھ رہے ہو نا, باہر نکلا, باہر بہت لمبی چوڑی کار کھڑی ہے, بیٹھتا ہے نا وہ کار میں. ارے ہاں بولو نا, بیٹھتا ہے نا وہ کار میں. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا ٹیکس بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے, اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس میں پیٹرول ہے کہ ڈیزل ہے کہ الیکٹرک ہے کہ گیس ہے, اس سے مطلب ہے. اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا مشین میں آئلنگ ہے یا نہیں ہے, اس کو اس سے مطلب ہے کہ اس کا گیئر باکس برابر ہے یا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ وہ حکومت والا ہے جو بیٹھا رہے گا, اٹھے گا, آئے گا, جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں محبت ہے. تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو پورا مجمع اگر ساتھ میں بولے انشاءاللہ ہمیں یہ دعا بہت کام آئے گی. لیکن آج سے ارادہ کرو, مصطفیٰ کا دامن, آواز سے بولو, مصطفیٰ کا دامن. اور عزت ہی عزت ہے, ہمارے نبی کی عظمت میں عزت ہی. آپ کو معلوم ہے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے, سنو پیارے نبی کی محبت, بولو صلی اللہ. 26ویں پارے میں آیت آئی ہے آج بھی قرآن کریم میں سورہ حجرات میں, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی آواز نیچے, محمد کی آواز اوپر. بولو سبحان. اپنی آواز ہے اور پیارے نبی کی آواز یہی ہونا چاہیے بھائی. بیٹے کی آواز, ابا کی آواز, غلام کی آواز, آقا کی آواز, شاگرد کی آواز, استاد کی آواز. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاگرد ہوگا, ابھی جیسے میں نے وہ بچے کو دیکھا, بہت پیارا بچہ, جس نے کیا پڑھا, آپ کو کوٹ بہت اچھا پہنا ہے. یہ کس نے پہنا ہے؟ وہاں حبیب صاحب. ان کو عمران بھائی نے سب کو دلہا بنا دیا. کوٹ نیا آیا ہے, بیوی نہیں مت کرنا, کیونکہ مولانا کو میں دیکھ رہا ہوں ایسے پہلے اتنے نہیں چمکتے تھے, کوٹ کے بعد بہت چمکنے لگے. تو قرآن پاک میں 26ویں پارے میں آیت آئی ہے. کون سے پارے میں؟ اپنی آواز. ہاں تو میں کہہ رہا تھا ابھی وہ بچے کو ہم نے دیکھا جو نعت پڑھنے والا تھا, مولانا حبیب صاحب کے پاس آئے, محتمیم صاحب کے پاس آئے, بہت دھیرے دھیرے انہوں نے بات کی. مولانا حبیب صاحب نے تھوڑا بلند آواز میں بات کی. وہ بچے نے کیا کہا میں بازو میں تھا, میں نہیں سنا, لیکن مولانا حبیب صاحب نے کیا کہا وہ میں نے سنا. تو فوراً سمجھ میں آیا کہ شاگرد کی آواز اور استاد کی آواز. تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا, سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا
تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اپنی آوازیں نیچے ہوگی. اے صحابہ مدینہ والے مکہ والے تمہاری آوازیں اور میرے مصطفیٰ کی آواز بلند ہوگی. بولو سبحان اللہ. یہ اللہ نے فرمایا. اور اللہ نے فرمایا سنو اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا, اے سنو اگر تم میں سے کسی نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا, فرمایا ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال برباد یہاں تک کہ تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ بخاری شریف میں عنوان قائم کیا ہے خوف المومن ان یحبط عملہ. ایک مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہ ہو ورنہ اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. اب سننا یہ آیت کریمہ کون سے پارے میں؟ سورہ حجرات میں. کون سا پارہ؟ اب کیا ہوا معلوم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک 5 وقت کی نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء, ہمارے نبی دیکھ رہے ایک صحابی نماز پڑھنے نہیں آ رہے. ان کا نام ہے حضرت ثابت. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نام ہے؟ حضرت ثابت. ثابت ان کا نام ہے. وہ نماز میں نہیں آ رہے, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, عشاء میں. پہلی 5 نمازیں ہو گئی, دوسری 5 نمازیں ہو گئی, تیسرے دن کی 5 نمازیں ہو گئی. چوتھے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا ارے کیا بات ہے, وہ جگہ خالی کی خالی نظر آتی ہے, وہاں ثابت آتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے, وہ آخر نماز میں نظر کیوں نہیں آتے؟ کون نظر نہیں آ رہے؟ بولو حضرت. آواز سے بولو حضرت. اچھا وہاں ایک اور صحابی بیٹھے تھے جن کا نام ہے حضرت سعد. بولو کیا نام ہے؟ ہمارے نبی نے کہا سعد ادھر آؤ, تمہارے تو وہ دوست تھے حضرت ثابت, اکثر تم لوگ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہو, ہاں تو وہ نہیں آ رہے, کیوں نہیں آ رہے؟ تو حضرت سعد نے کہا میرے کو بھی نہیں معلوم, میں بھی فکر میں ہوں کہ 3 دن ہو گئے وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے, کچھ کر کے باہر بھی زیادہ نظر نہیں آتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا سعد جاؤ, جا کے معلوم کرو, جا کے معلوم کرو, بھلے ان کا مکان دور ہے لیکن معلوم کرو کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے. کاش ہم بھی مسجد عمر بنائے ہیں, یہ صفت ہمارے اندر بھی آ جائے کہ محلے کا کوئی جوان اگر آپ کو 4 دن نظر آئے پھر نہ نظر آئے تو ہمارا دل تڑپنے لگے کہ وہ جوان کیوں نہیں آتا نماز پڑھنے کے لیے. اتنے دن تک وہ آتا تھا, اب نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. نہیں آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب تم ان کو چائے پلاؤ گے اور مسئلہ کھڑا کرے گا بھائی. یہ کام کرنا, کوٹ میرے کو دے دینا بھائی. ہاں میں بھی تو اچھا بن کے جاؤں نا میری بیوی کے سامنے. لیاقت بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں صحیح فرما, کم سے کم یہ میرے کو دے دے, میں میری بیوی کو بولوں میں بھی دلہا بن کے آیا. میری بیوی بہت غصے میں رہتی. آپ کی مولانا محبوب آپ کا معاملہ مولانا حبیب کو نہیں پوچھتا, وہ تو پٹھان ہے بھائی ماشاء اللہ. تو میرے پاس ایک تعویذ لینے کے لیے, میں تعویذ بہت دیتا ہوں, ہاں میری تعویذ بہت مشہور ہے. اللہ کی قسم کہوں تو غلط نہیں ہوگا, یہ پورا مجمع ایک ساتھ میں بنانا شروع کرے میں تم سے جلدی بناؤں گا کیونکہ 30 سال سے میں بنا رہا ہوں اتنا پٹاپٹ پٹاپٹ پٹاپٹ. تو ایک مرتبہ ایک جوان مولانا حبیب صاحب مولانا محبوب صاحب ایک جوان میرے پاس آیا اور میرے پاس کہتا اتنا رو میں نے کہا بھائی رونا بن کر بہت لمبی لائن ہے, کیا ہوا کیا؟ قاری صاحب. میں نے کہا کیا ہوا قاری صاحب کر کے کیوں روتا؟ میری بیوی بھاگ گئی. مولانا سننا برابر, کیا بولا؟ میری بیوی بھاگ گئی. اور پھر روتے روتے کہتا ہے قاری صاحب آپ کو کیا بتاؤں 3 مہینے ہو گئے میری بیوی. تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ تو کہا کہ کوئی ایسی تعویذ دو نا کہ وہ آ جائے. آتی نہیں. بولو آتی. آواز سے بولو آتی. کوئی تعویذ دو نا مولانا, میں وہ آتی نہیں. میں نے بھی رونے کی شکل بنائی. میں نے کہا میری 30 سال ہو گئے جاتی نہیں, تیری 3 مہینے میں آتی نہیں تو کم بخت روتا ہے, یہ 30 سال سے جاتی نہیں. میں تیرے کو تعویذ دوں یا تیرے سے تعویذ لوں؟ آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا میرے کو. دیکھو یہ جو ہے نا یہ ابھی تک چپ چاپ سنتے تھے, جہاں بیوی کا نام لیا موبائل یوں کر کے رکھ دیا. ہاں تو تیری بیوی کو سنائے گا میری باتیں, سب میرے گھر کی باتیں. پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. تو وہ ہمارے نبی نے حضرت سعد کو بلایا, جاؤ. وہ ثابت مسجد میں نہیں آ رہے, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, عشاء میں. 3 دن ہو گئے وہ حضرت ثابت نماز پڑھنے نہیں آ رہے. بھائی واقعہ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو جاؤ بلاؤ, معلوم کرو کیوں نہیں آتے. اب حضرت سعد, بولو ساتھ میں بولو, کون؟ حضرت سعد. کن کے گھر پہ جا رہے ہیں؟
حضرت ثابت کے گھر پہ گئے اور جا کر کہا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ آواز سے صلی اللہ، نہیں درود پڑھنے میں آپ لوگ بہت کمزور ہیں، ہمارے صورت میں اتنی کمزوری نہیں ہے جتنی میں احمد آباد میں دیکھ رہا ہوں، پیار سے بولو صلی اللہ. وہ بچہ جب نعت پاک پڑھ رہا تھا پورا مجمع جھوم جانا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت سعد کو کہا جاؤ ثابت کے گھر پہ جاؤ. یہ ثابت کے گھر پر گئے اور حضرت ثابت کو جا کر کہا نبی نے بھیجا ہے صلی اللہ، اور پوچھ رہے کہ 3 دن سے آپ نماز پڑھنے کیوں نہیں آ رہے، آج چوتھا دن ہے. تو حضرت ثابت اتنا روئے میرے نبی نے بھیجا، مطلب اتنے بڑے مجمع میں میرے نبی کو میں یاد ہوں، میرے نبی میرے کو یاد کرتے ہیں. تو حضرت سعد نے روتے روتے کہا وہ تو ہر امتی کو یاد کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں، ہر امتی کو یاد کرتے ہیں، 3 دن ہو گئے تم نماز پڑھنے نہیں آئے. وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا سننا احمد آباد والوں، وہ حضرت ثابت نے کیا جواب دیا، ان کو کہو میں نہیں آ سکتا، ان کو کہو میں نہیں آ سکتا، میں وہاں پہ ان کے سامنے میں نہیں آ سکتا. تو حضرت سعد نے کہا کیا وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں آؤ گے، کیوں مسجد میں نہیں آؤ گے، اللہ کے رسول بلا رہے. کہا اصل میں قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. بولو قدرتی طور پر میری آواز بہت، کسی کسی کی آواز ہوتی ہے وہ آہستہ بھی بولے گا تو اپنے کو لگتا ہے کہ احمد آباد میں لڑنے جھگڑنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ آہستہ آہستہ بولتا ہے. تو کہتے ہیں میری حضرت ثابت نے قدرتی طور پر میری آواز بہت اونچی ہے. اب میں میرے نبی کے پاس آیا اور میرے نبی نے کچھ کہا اور میں نے کچھ کہا اور میری آواز اوپر ہو گئی، کہیں اللہ میرا ایمان تو نہیں چھین لیتا، میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا. اور کہا سعد 3 دن ہو گئے صحیح معنی میں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا ہو، پانی بھی نہیں پیا ہو، باہر کمانے کا بھی جی نہیں چاہتا، بس ڈر لگتا رہتا ہے کہ اگر میری آواز نبی کی آواز کے اوپر ہو گئی تو میرا ایمان چلا جائے گا، میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس لیے میرے نبی کو کہو یہی مر جاؤں گا مگر اب نہیں آؤں گا، اب نہیں آؤں گا. میرے دوستوں حضرت سعد روتے روتے آئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماں یبکی کا یا سعد روتے روتے کیوں آئے، وہ بیمار ہے؟ اب بیمار نہیں ہے، معاملہ اس سے بھی زیادہ گمبھیر ہو گیا ہے. معاملہ یہ کہ قدرتی طور پر ان کی آواز اونچی ہے اور قرآن کریم میں آیا کہ جس نے اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر کیا اس کا ایمان ختم ہوگا، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وہ وہاں ڈر رہے ہیں کہ میری آواز اوپر ہو گئی تو میرے اعمال برباد ہو جائیں گے، میرا ایمان برباد ہو جائے گا. ارے قربان جاؤ میرے دوستو ہمارے آقا پر، اللہ کی قسم ایسا محبت کرنے والا کسی کو نہیں ملا ہوگا. فرمایا سعد لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ، ہاتھ پکڑے چلو ہم ثابت کے گھر پہ جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ لمبا سفر کر کے ثابت کے گھر پر گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول آئے. وہ حضرت ثابت دھاڑے مار کے رونے لگے میرے نبی آپ تکلیف اٹھا کر میرے گھر پر آئے. ہمارے نبی نے فرمایا بتانے کے لیے آیا ہوں قدرتی طور پر تیری آواز اوپر ہے، آواز اونچی ہو جائے گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے آنے میں دیر ہوئی اس سے پہلے اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے تیرے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے پیارو وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ آواز نبی کی آواز کے، یہ معراج کی رات گئی نا، بہت مشکل ہے آپ لوگوں میں بیان کرنا. ہاں بولو یا نہ بولو، ارے بولو نا بلند آواز سے. معراج کی رات گئی نا، معراج کی رات میں ہمارے نبی نے 2 رکعت پڑھائی ہے. کتنی؟ وہ نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء پڑھائی ہے آپ نے، 2 رکعت پڑھائی ہے اور وہ بھی بیت المقدس میں پڑھائی ہے. کہاں پر پڑھائی ہے؟ المسجد الاقصی، بیت المقدس. دعا کرو اللہ دشمنوں سے چھڑا دے. بولو آمین، بلند آواز سے بولو آمین. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. اللہ تبارک و تعالی فرماتے پاک ہے میری ذات. بولو اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات، میرے بندے کو لے گیا راتوں رات. تو ہمارے نبی نے، میں پوری بات نہیں کہہ رہا ہوں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، معراج کی رات میں ہمارے نبی نے کتنی رکعت پڑھائی؟ اور وہ فرض نماز تھی. ارے بولو نا فرض نماز تھی، کیونکہ رات کا وقت تھا. ہو سکتا ہے 1:30 بجے ہوں گے، 2 بجے ہوں گے، 2:30 بجے ہوں گے، 3 بجے ہوں گے، اپنے کو نہیں معلوم کتنے بجے ہوں گے، مگر بالکل رات کا سناٹا تھا. مسجد اقصی، بیت المقدس. ہمارے اور حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے، ہاں
تو اتنی بھیڑ تھی. اپنی احمدآباد کی مسجد میں تو بھیڑ ایسی دیکھنے ہی نہیں ملے گی. ہمارے نبی جب مسجد ہے, کون سی مسجد؟ اقصی, بیت المقدس آئے, اتنی بھیڑ تھی کہ ہمارے نبی تو پیچھے بیٹھ گئے. ارے بولو پیچھے. جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں یہاں پہ, آپ لوگ بیٹھے ہیں, آپ خود بتاؤ اگر کوئی نیا آدمی آئے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ پیچھے. وہ یہاں آگے آ کے نہیں بیٹھے گا, پیچھے بیٹھے. اور اگر آگے آتا ہوگا تو میں کہوں گا ارے بھائی وہیں بیٹھ جا, پورے مجمع کو ڈسٹرب مت کر. تو ہمارے نبی بھی پیچھے بیٹھ گئے. تو حضرت جبرائیل نے کہا آگے چلو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, ان کو پھلانگ کے آگے جانا اچھی بات نہیں, ہم یہاں بیٹھیں گے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ پورا مجمع آپ کا انتظار کر رہا ہے, یہ پورا مجمع آپ کا انتظار. تو ہمارے نبی نے فرمایا انتظار کرتا ہو لیکن پھلانگ کے جانا. سننا حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کو کہو اپنا قدم مبارک آگے بڑھائے. یہ قدم مبارک بڑھاتے جائیں گے. اللہ فرماتے میں خود جگہ بناتا جاؤں گا. جگہ کون بنائیں گے؟ اور ہمارے نبی نے جیسے قدم بڑھایا, بولو جیسے قدم بڑھایا, اتنا بڑا مجمع تھا لیکن آدھا مجمع ادھر, بولو آدھا مجمع, اور بیچ میں جگہ. ارے بولو بیچ میں جگہ. ہم کو تعجب ہوگا ایسا کیسا ہو گیا, یہاں تو کب سے مولانا حبیب بیٹھنے بولتے کوئی بیٹھتا بھی نہیں ہے, یہ کیسا ہو گیا؟ آدھا مجمع, بولو ادھر آدھا مجمع. میرے کو کسی نے کہا مولانا ایسا کیسا ہو گیا. میں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر زمین پر آدھا مجمع ادھر اور آدھا مجمع ادھر, کون سے تعجب کی بات ہے؟ وہ مصطفیٰ تو انگلی مبارک سے اشارہ کرتے تھے تو چاند بھی آدھا ادھر ہو جاتا تھا آدھا ادھر ہو جاتا تھا. بھائی ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, آدھا چاند ادھر آدھا چاند ادھر, آدھا چاند. ایک مرتبہ میں نے بھی کیا. مولانا ایسے میری طرح حربے مت کرنا, یہ بہت دکھی ہونا پڑتا ہے. مولانا ترکیسر میں پڑھاتا تھا نا, تو ٹیرس پہ میرے کو ترکیسر والوں نے بہت اچھا گھر دیا تھا, ٹیرس والا گھر. تو میں میری بیوی کے ساتھ, یہاں تو خالی ہے, تو میری بیوی ادھر بیٹھی, میں ادھر بیٹھا, اور چاند تھا. میں اس کو کچھ ہوا, ارے بولو کچھ ہوا, دو انگلی سے, بولو کچھ ہوا, کچھ دونوں ہاتھوں سے کیا, کچھ ہوا. تو وہ میرے کو کہتی ہے کیا کر رہے ہو. ہم بہت غصے میں, لیاقت یو پی کی ہے, آپ کہاں کے ہو؟ یو پی والوں سے بہت ڈرتا, مولی محبوب تم سے بھی بہت ڈرتا ہوں میں, سب یو پی والوں سے بہت ڈرتا کیونکہ میری بیوی یو پی کی ہے. تو وہ میرے کو کہتی کیا کر رہے ہو. میں نے کہا میں نے دھیرے دھیرے, میں نے کہا وہ اصل میں وہ چاند کو میں, میرے نبی نے انگلی مبارک سے دو ٹکڑے کیے, میں دو ہاتھ کرتا ہوں. خیر وہ تو غصے میں چلی گئی, بولو غصے میں, اور چلی جاوے نا کہ جب چاند بازو میں بیٹھا تو اوپر کیا دیکھتا ہے, چلی گئی غصے میں. مولانا چلی گئی. کبھی آپ نے بھی محبت میں چاند بولا ہوگا نا, ہاں بولتے ہیں, سب لوگ بولتے ہیں تو چاند جیسے, کائے کو نخرے کرتے ہو بھائی, ڈھونگ کائے کو کرتے ہو بھائی. تو میں نے بھی وہ چلی گئی, غصے میں گئی. پھر میں نے ڈائریکٹ چاند کو پوچھا, میں نے کہا چاند, او چاند, میرے نبی نے ایک انگلی مبارک سے اشارہ کیا, آدھا ادھر آدھا ادھر, میں نے دو ہاتھ کے, تیرے کو کچھ نہیں ہوتا. تو چاند نے زبان سے تو نہیں کہا لیکن میرے دل میں بات آئی کہ چاند کہنے لگا, او قاری احمد علی, اللہ نے ہم کو تیرا نہیں, اللہ نے ہم آسمان والوں کو بھی مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے. چاند اور سورج بھی مصطفیٰ کے غلام. اچھا پھر میں گھر پر گیا, کیا ہوا ہوگا؟ ہنسو مت, تمہارے گھر میں بھی وہی ہوتا ہے. ایک شیر کی بارات نکلی, کس کی؟ مولانا حبیب جیسا شیر, اس کی بارات نکلی. اب ظاہری بات ہے بارات کی, سارے شیر جنگل کے جمع, شیر اور شیرنیاں سب ناچ رہے, دھوم دھام ناچ رہے. ایک چوہا تھا وہ بھی ناچ رہا تھا. اب مولانا ایک چوہا تھا وہ بھی, کسی نے کہا ہے شیروں کی بارات میں تو چوہا کائے کو ناچتا ہے. شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا. سمجھ گئے آپ لوگ, سمجھ گئے. یہ میں آپ کو بیچ بیچ میں ہنسا رہا ہوں نا, ہنسا نہیں رہا ہوں, توا گرم کر رہا ہوں, روٹی پکانے آ رہا ہوں. یہ مسجد ایسے ہی مفت میں تھوڑی بنی ہے میرے پیاروں, ہاں یہ مسجد شاندار ہے. ارے بولو مسجد. مولانا حبیب صاحب دامت برکاتہ میرے کو اندر لے گئے, مسجد عمر فاروق. میں نے اس کے دروازے کو, اس کی کھڑکی کو, اس کے مسلح کو, اور
मुसल्लियान इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद बहुत शानदार है, लेकिन मेरे प्यारों मैं इसलिए आपको हंसा रहा हूं ताकि मूड बन जाए तो हम मस्जिद को जानदार भी बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह।